अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूँ उमर दराज गोंदल। एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान और हुकाम के दरमियान रियासती हुकाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि उनके दरमियान मुफाहमती कोशिशें हो रही हैं। क्या वाक़तन ऐसा माहौल बन गया है जहाँ पे एतमाद साजी के इक़दामात हो रहे हों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें तय हो जाएं जिससे इस मसले का कोई हल निकल आए? ये स्पेकुलेशंस हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि 28वीं तरमीम के हवाले से बहुत सारी चहमगोइयाँ हैं। और इससे पहले हमने ये देखा कि पीपल्स पार्टी के हवाले से कहा गया कि पीपल्स पार्टी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। फिर ये भी खबरें आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान कुर्बतें बढ़ रही हैं और इवन तहरीक इंसाफ के हुकाम ये कहते हुए दिखाई दिए कि अगर पीपल्स पार्टी अपने उसूली मौक़िफ़ के ऊपर कायम रहती है तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अगर 28वीं तरमीम रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो इस हुकूमत की कुर्बानी तक का दावा किया गया। ये सब कितना मुमकिन है? और फिर कल जुमे के दिन अपोजिशन ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एहतजाज की कॉल दे रखी है। कल का एहतजाज कितना बड़ा एहतजाज होगा? टोकन प्रोटेस्ट है या ये भी तहरीक इंसाफ या अपोजिशन की जो इस क़यादत है वो अपने आप को प्रेशर में से रेस्क्यू करने के लिए इस किस्म के ऑप्टिक्स जो है वो कर रही है? अडयाला जेल में आज भी किसी की मुलाकात नहीं हुई। जब आपने एहतजाज की कॉल दी है तो मुलाकात नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है? क्या हुकूमत या हुकाम आपका प्रेशर अभी भी नहीं ले रहे? और इस सब के बीच में जो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आज हमने ये देखा कि शेर अफजल मरवत की जानिब से एक दरख्वास्त आईनी अदालत के अंदर दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि एक सजा याफ्ता नाअहल शख्स यानी इमरान खान की तरफ इशारा था, उनके दबाव के अंदर अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफा दिया है, जो कि गैर आईनी और गैर कानूनी है। इसलिए उनके मनसब को बहाल किया जाए, यानी अली अमीन गंडापुर को बतौर वजीर आला बहाल किया जाए। अब सवाल ये है कि अली अमीन गंडापुर जब खुद अदालत नहीं गए तो शेर अफजल मरवत का जाना कितना मानी रखता है? ये कोई फरमाइशी दरखास्त है, ये उन्होंने खुद से सोचा है? अगर इसी पैमाने पे परखा जाए तो सुहेल आफरीदी की तो नाहली या अहली का फैसला बाद में होगा। शेर अफजल मरवत की अपनी निशिस्त का क्या बनेगा? इसके ऊपर आज हमने बात करनी है। प्रोग्राम में हमने आज 3 सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकारों को दावत दी है। नुसरत मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सैयद ज़ीशान अजीज़ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और उनके साथ हमें ज्वाइन किया अदनान हैदर ने, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। अदनान हैदर साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, मुझे ये बताइए कि जब मुलाकातें नहीं हो रही, उसी तरह से मुकदमात भी बन रहे हैं, सब कुछ है, ये जो खामोश मुफाहमत की बातें होना शुरू हो गई हैं, ये खामोश मुफाहमत पीटीआई और रियासती हुकाम के बीच में है या ये जो 28वीं तरमीम आ रही है उसके बीच में कहीं नून लीग और पीपल्स पार्टी को डरावा दिया जा रहा है? आप समझते हैं कि माहौल है इस वक्त किसी खामोश मुफाहमत का? देखिए गोविंद साहब, मुझे लगता नहीं है कि कोई खामोश मुफाहमत जो है वो फौरी तौर पे होने वाली है। ये मेरी राय है। हो सकता है ये दुरुस्त ना हो, लेकिन मुझे जो हालात, अगर उसका जायजा आपके सामने रखूं तो शायद ऐसे हालात अभी नहीं है। और मेरे ख्याल में ऐसे हालात भी नहीं है कि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी को डराने के लिए किसी खामोश मुफाहमत की जरूरत है। इन दोनों को डराने की क्या जरूरत है? दोनों एक पेज पर हैं, दोनों बड़े जो है वो भरपूर तरीके से इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है मौजूदा हुकूमत को। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस ऐसी सूरत हाल है कि किसी को डराना मकसूद है। पीपल्स पार्टी के हवाले से लोग बाज बात जो है शायद खुशफहमी का शिकार हो जाते हैं। अच्छा। कि अगर पीपल्स पार्टी डट गई तो ये हो जाएगा, पीपल्स पार्टी अगर डट गई तो ये नहीं होगा। पीपल्स पार्टी भी डटने की पोजीशन में नहीं है। पीपल्स पार्टी स्टेक होल्डर है इस पूरे सिस्टम की। सिंध में उनकी हुकूमत है, सदर पाकिस्तान वो खुद हैं, चेयरमैन सेनेट वो खुद हैं, बलूचिस्तान की हुकूमत उनके पास है, आजाद कश्मीर की हुकूमत उनके पास है। 2 हुकूमतों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में और आजाद कश्मीर में। वो अपने आप को बड़ा स्टेक होल्डर वहां पे समझ रहे हैं। वहां वो समझते हैं कि उनको एक भरपूर हिस्सा मिल जाना चाहिए। इन हालात में मुझे बताइए कि उन्हें इस सिस्टम से बागी पन दिखा के हासिल क्या करना है? और ना ही पीपल्स पार्टी जो है मौजूदा हालात में ये समझती है कि कोई ऐसी बगावत के नतीजे में उनके लिए कुछ सर्वाइवल का जो है वो बेहतर मौका होगा। वो मेरा ख्याल है इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे। अच्छा। और अगर मजीद कुछ तनख्वाह में इजाफा, इंक्रीमेंट सालाना चाहिए होगी तो वो भी मिल जाएगी। तो इसके अलावा और मुझे कुछ शायद बजट आने वाला तनख्वाह वो बढ़ाने की बातें होना शुरू हो जाती है। मुझे ये बताएं कि जब मैं ज़ीशान की तरफ जाऊंगा,
جب اس قسم کی کوئی مفاہمت اگر ہو یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہو تو کچھ انڈیکیٹرز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جو صحافی بھی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. اب جب کوئی ہو تو پھر کیسے ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی چیزیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے مفاہمت ہونی چاہیے. میں اور آپ اور ہم سب مفاہمت کے حمایتی ہیں. ہم لڑائی نہیں چاہتے ملک کے اندر, سیاسی جماعتوں کی لڑائی نہیں چاہتے. ہم اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل لڑانا نہیں چاہتے. ملک وہی آگے بڑھتے ہیں جہاں استحکام ہوتا ہے. عدم استحکام سے ملکوں کو نقصان ہوتا ہے, اور سب سے زیادہ متاثر غریب آدمی ہوتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں دیکھیں مفاہمت بھی ہونی چاہیے, اور مفاہمت میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. مفاہمت یہ ہی ہوگی کہ جناب خان صاحب کی توپیں جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی, جو مسلسل وہ ٹارگٹ کیا کرتے تھے کافی عرصے سے بند ہی ہیں آلموسٹ اب سمجھ لیں. اچھا, اس قسم کی گولہ باری بھی نہیں ہو رہی ہے. اور اس لحاظ سے اگر مفاہمت ہو جاتی ہے کہ خان صاحب کی گولہ باری نہیں ہوتی, خان صاحب کی ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں, یا بشرا بی بی کی جو بیٹی تھی پہلے انہوں نے ملاقات کی تھی, اگر وہ واپس آ کے کچھ بیان بازی نہ کرتی, یا ان کی جو ہے بہن جو ہے وہ میڈیا کے اوپر آ کے وہ نہ کچھ بولنا شروع کر دیتی, تو بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقاتیں بھی جاری ہوتی ہیں. دوبارہ جاری ہونے کا امکان بھی ہے کہ دوبارہ سے جاری ہو سکتی ہیں. خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات کے حوالے سے بھی کئی بار غور کیا جاتا ہے میرے خیال میں حکومتی سطح پہ کہ ملاقاتیں ہو جانی چاہیے. یہ رویہ جو ہے اگر دوسری طرف سے بھی پازیٹیو ہوگا تو یہ ہو سکتا ہے, اور پازیٹیو ہے میرے خیال میں. سہیل افریدی صاحب اسلام آباد آئے, 26 نمبر چنگی پہ نعرے لگائے, 2-4 کارکنوں کو زخمی کروایا, اس کے بعد خیبر پختونخوا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ملاقاتیں بحال ہو گئی ہیں, اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کچھ نہ کچھ کہیں انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے یا بات چیت ہو رہی ہے. میں ذرا ذیشان صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں, ملک صاحب کی جو رائے ہے یا ان سے جو پوچھا وہ اپنی جگہ کے اوپر, پی ٹی آئی نے ایسا کیا کر لیا ہے, کون سا ایسا پریشر بلڈ کر لیا ہے جس پہ کوئی ریاستی حکام یہ سمجھیں کہ پی ٹی آئی سے بات کرنی چاہیے یا پی ٹی آئی کو اس سسٹم کے لیے بہت ضروری ہو گئی ہے؟ یعنی اس وقت اگر عملاً تو دیکھیں تو سسٹم تو کہتا ہے پی ٹی آئی ریلیونٹ ہے, تو وہ کیوں اس قسم کی کسی خاموش مفاہمت کی طرف جائیں گے؟ اچھا, پہلے یہ بہت شکریہ گوزل صاحب. تو پہلے ملک صاحب نے یہ کہا تھا کہ بشرا بی بی کی بہنوں نے کوئی سیاسی پریس کانفرنس کی تھی. نہیں, وہ ان کی بہنیں ٹویٹس کرتی ہیں نا, عدالت کے اندر یہی آیا کہ مریم ریاض وٹو جو ہے وہ ٹویٹس کرتی ہیں جس سے ملک کے اندر جو ہے وہ انارکی پھیلتی ہے. مریم ریاض وٹو تو ملنے ہی نہیں جاتی, لیکن وہ شاید ان کی جو بیٹی پاکستان میں بھی نہیں ہے میرے خیال میں. عدالت کے اندر یہی کہا گیا کہ نشان کو شاید آواز سنائی نہیں دی. میرے خیال میں نے ان سے یہ کہا کہ مریم بشرا بی بی صاحبہ کی جب بیٹی ملی تھی تو اس کے بعد جو ان کی بہن ہے انہوں نے سوشل میڈیا پہ کچھ باتیں کی تھی جس کی وجہ سے وہ ملاقات بھی رک گئی. جی, عدالت کے سپرنٹینڈنٹ نے بھی یہی رپورٹ جمع کرائی ہے جس کے بعد جو ہے وہ سر مجھے یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اگر کسی نے کوئی بات کر دی تو اس کے اوپر انسانی جو تقاضے ہیں وہ بھلا دیے جائیں گے. ایک خاتون سابق جو خاتون اول ہیں ان کی آنکھ کا آپریشن ہو گیا, ایک ملاقات ہوئی, اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی, تو سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ٹویٹ کر دینا یا کوئی بیان دے دینا, وہ بھی اس کی طرف سے جس کی ملاقات نہیں ہوئی, وہ کوئی اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک خاتون کی اس کی فیملی سے سرجی ملاقات ہی نہ کروائی جائے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر انسانی رویہ ہے, لیکن پھر ایسے میں یہ جو کر دیا کون سا ایسا ٹویٹ ہو گیا, مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہی, ایسا کون سا ٹویٹ ہو گیا, ایسا کون سا قومی سلامتی کا مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا, کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ان کے ٹویٹ سے کہ انسانی حقوق ہی پامال کر دیے گئے ہیں. کوئی مجھے بتا دیں ان کے اس ٹویٹ سے کوئی ہمارے طرف جو ہے سیکیورٹی کا ایشو بن گیا, کوئی قومی سلامتی کا ایشو بن گیا ہے, کسی کی کوئی ذات جو ہے وہ اس کے اوپر تنقید ہوگی, یا کیا ہو گیا ہے؟ نہیں, وہ سیاسی استعمال, وہ حکام یہ کہتے ہیں کہ ملاقاتوں کو سیاسی طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے, تو چونکہ جیل رولز اس کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ سیاست کریں, تو اس لیے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی, یہی کورٹ کے اندر بتایا گیا. یہ اس سے پہلے اگین پھر وہی بات, اب پھر وہ ماضی میں جانا شروع ہو جائیں, کس کے لیے کیا ملاقاتیں ہوتی رہیں, کون کتنے لوگ جاتے رہے, بلاول صاحب کس سے ملاقات کرنے کے لیے جو ہے وہ چلے گئے تھے, بلاول صاحب قاہرہ صاحب جب ساتھ گئے تھے, بڑی پرانی باتیں ہوں گی. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی ایسی بات تو نہیں کر دی ان کی بہن نے. ایک بہن ہے, اس سے ملاقات اپنی مرضی سے کرواتی ہے حکومت, جب اس کا دل کرے گا وہ اس کی ملاقات کروا دیں گے. اس کی آنکھ کی سرجری ہو گئی, ایک ملاقات ہوئی, اس کے بعد ضروری چیزیں لے کر گئی ان کی فیملی, اب تک ان کی ملاقات نہیں کروائی گی. کیوں وجہ؟ تو یہ تو ایک اس طرح کا بینچ مارک سیٹ کرتے جا رہے ہیں کہ کل کو دیکھیں وقت تو بدلنا ہوتا ہے نا, تو کل کو جب وقت بدلے گا تو پھر کس طرح, آپ تو یہ بہت مطلب ٹف قسم کے بینچ مارک سیٹ کرتے جا رہے ہیں جو بالکل غیر انسانی قسم کے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ سمجھ رہے ہیں پھر کوئی خاموش مفاہمت کا کوئی ماحول ہی نہیں ہے کہ یہاں جب ملاقات ہی نہیں ہو رہی تو کیا مفاہمت ہونی ہے؟ خاموش مفاہمت کیا ہے, وہ کیا سرائیاں کر لیں. دیکھیں میں تو ہمیشہ سے ہی ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ یہ ڈیل کوئی ڈیل ہے, کوئی مفاہمت ہے, کچھ بھی ہے,
وہ صرف اور صرف 3 لوگوں کو پتا ہوگی. ایک اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہوگی, ایک اسٹیبلشمنٹ جس کو کہے گی اس کو پتا ہوگی, اور تیسری آگے جنہوں نے پہنچانی ہے جس کو پہنچے گی اس کو پتا ہوگی. اس کے علاوہ تو ساری کیا سرائی ہیں. آپ سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ جی اگست سپٹمبر تک جو ہے وہ خان صاحب کو باہر نکال دیں گے, اور خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ جی چودھری نثار علی خان بن جائیں آپ, اور آپ جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں, جب ضرورت ہوگی تب جا کے آپ بیان دے دیجیے گا, ادروائز آپ جو ہے وہ خاموشی رکھ لیں. اب سارا جو پریشر ہے, خان صاحب کی آنکھ کا جو مسئلہ ہے, ان کی جو طبیعت کا مسئلہ ہے, سارا یہ پریشر ہی کریٹ کیا جا رہا ہے نا ایک بندے کے اوپر کہ وہ 70 پلس 72 3 پلس ہو گیا ہے. اب اس کے اوپر اس کی صحت کو لے کر آپ جو ہے وہ اتنا بڑا رسک اٹھانا شروع کر دیں, تو پھر اس کے اوپر پھر بعد میں آپ جو ہے وہ یہ پریشر ڈالنا شروع کر دیں, اب تم نے بولنا نہیں ہے ورنہ تم یہاں پر ساری زندگی کے لیے سڑ مر جاؤ گے. کیا کرے گا بندہ پھر, آپ بتائیں گوندل صاحب, کیا کرے گا بندہ پھر اگر اس کو آپ جیت کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بندے کو جیل میں ڈال کے اس کی آنکھ خراب ہو گئی, اس کی فیملی سے ملاقات نہیں ہم نے کرنی تھی. ہم کوئی اتنے جو ہے وہ جابر ہوگا حکمران بن گئے کہ آج تک ان کی فیملی کی ملاقات نہیں ہوئی, بہنوں کی ملاقات نہیں ہوئی, ڈاکٹرز کی ملاقات نہیں ہوئی. بھائی اتنی کون سی بڑی قیامت آ جائے گی اگر ان کی بہنیں جا کر ان سے مل لیں گی. آپ کہہ رہے ان کی ہیں بہنوں کہ نے یہ تو ملاقاتیں جو ہے وہ ہونے دینے چاہیے, یہ بات بڑی آئینی اور قانونی لحاظ سے. دیکھیں نا, ان کی بہن نے علیمہ خان نے کہہ دیا نا کہ ہم نہیں لیں گے نام کسی کا, ہماری ملاقات تو کروائے نا. کہہ دیا نا انہوں نے, آج سے کتنے مہینے پہلے کہہ دیا تھا. بڑی زبردست ڈسکشن جاری ہے جی. مجھے بریک کا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں.